بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت نال درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی پیاری محفل ماہانہ درس قرآن کے سلسلے کے اندر انعقاد پذیر ہے. حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیضان امینی صاحب انہاں دی دعوت تے میں حاضر ہویا. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب کی حاضری قبول فرمائے. جنہ دوستاں نے اج دی محفل واسطے کوئی تعاون فرمایا، محبت نال تشریف لے آئے، اللہ انہاں سارے دو جہاناں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے. ویسے تے عام طور تے جو درس قرآن دیتا جاندہ ہے وہ دوچے ہوندہ ہے، ایک تو اردو چ دیتا جاندہ ہے، دوسرا سادہ. لیکن چونکہ پنڈ دا ماحول ہے، میں کوشش کروں گا کہ پنجابی کے اندر ہی درس قرآن ہے. حافظ صاحب نے میرے ذمہ ڈیوٹی لائی ہے سورہ عصر دے حوالے کے نال کچھ گزارشات کرنی ہیں، تو میں اس حوالے کے نال ہی چند گزارشات کرتا ہوں. یہ جڑی سورہ والعصر یہ مکی سورت ہے. قرآن پاک دیاں کچھ سورتاں مکی نے، کچھ سورتاں
مدنی نے، جڑیاں سورتاں ہجرت تو پہلے نازل ہوئیاں وہ مکی نے، جڑیاں ہجرت تو بعد نازل ہوئیاں وہ مدنی نے۔ اچھا بعد نے آکھیا کہ جڑیاں مکے چ نازل ہوئیاں وہ مکی، جڑیاں مدینے چ نازل ہوئیاں وہ مدنی۔ ادھا بھی ٹھیک ہے، یہ بھی سانوں منظور ہے، یہ بھی منظور ہے۔ جڑیاں ہجرت تو پہلے نازل ہوئیاں وہ مکی، جڑیاں ہجرت تو بعد نازل ہوئیاں وہ مدنی۔ تے یہ بھی ٹھیک ہے، جڑیاں مکے چ نازل ہوئیاں وہ مکی، جڑیاں مدینے چ نازل ہوئیاں وہ مدنی۔ یہ مکی مدنی صورتاں دے وچ بھی میرے نبی دی عظمت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نو کتاب لین واسطے جانا پیا، جس نبی نو بھی اللہ نے کتاب دیتی، صحیفے دیتے، فرمایا فلانی جگہ آ جا، اتھے آن کے لے لا، اور کٹھی کو واری دے چھڑی۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے اور میرے نبی دی وہ ذات ہے، جے میرا نبی مکے تشریف لے جائے تو قرآن مکے آ جاتا ہے، جے میرا نبی مدینے تشریف لے جائے تو قرآن پیچھے مدینے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی دی عظمت ہے، جب مکی مدنی صورتاں دے والے۔ اور اس صورت کے اندر ایک رکوع 3 آیتاں نے۔ فرمایا والعصر، عصر دی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے وچ، گھاٹے وچ، نقصان وچ ہے۔ یا اللہ سارے ہی؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، انہاں بندیاں تو علاوہ جڑے ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، تے نیک عمل کردے نے، وتواصوا بالحق، حق بات دی تاکید کردے نے، وتواصوا بالصبر، اور صبر دی وصیت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی اس کا ترجمہ۔ آئیے اس کے کچھ تفصیلی فوائد عرض کراں۔ والعصر، اللہ فرمایا عصر دی قسم۔ عصر تو مراد وقت عصر بھی ہے، مفسرین نے عصر تو مراد وقت عصر بھی دیا ہے، کیونکہ وہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے، دن جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وجہ تو یہ بھی ٹھیک ہے وقت قسم، اور دوسرا مفسرین نے مطلب یہ بھی لیا ہے کہ عصر کا معنی ہے زمانہ، زمانے دی قسم، تے جے ایتھے عصر تو مراد زمانہ لیا جائے تو پھر اس زمانے تو مراد میرے مصطفیٰ دا زمانہ۔ سبحان اللہ۔ والعصر سونیا تیرے زمانے دی قسم، او دی تاریخ واسطے قرآن پاک کے اندر مثالہ موجود نے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جدو نبی پاک علیہ السلام نے انجیل کا پھل تناول فرمایا، زیتون دا تیل زلف عمری نو لگا، اللہ فرماندا ہے والتین والزیتون، سونیا مینو انجیل دی قسم، مینو زیتون دے تیل دی قسم۔ جے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے دیاں گلیاں چلے، اللہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونیا مینو اس شہر دی قسمیں، اس شہر دی قسمیں، کیوں؟ اے او شہر ہے جس شہر دے اندر تو رہنا ہے، تو چلدا پھردا۔ سبحان اللہ۔ تو رہنا ہے ایتھے، اس شہر دی
سرزمین دے سر دا تاج تیری نالے نے پا کے. اسی طرح اسی بھی کہنے ہیں یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ فرماندا ہے وکیل ہی یا رب. سونے جدو تو یا رب کہے مینوں اس یا رب کہن دی بھی قسم. گویا کہ جنہ چیزاں دی نسبت نبی پاک علیہ السلام نال ہوئی اللہ نے انہاں دی قسم بیان تو والعصر سونے تیرے زمانے دی قسم بیان کر کے آگے بیان کی کیتا فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے وچ نقصان وچ. اچھا جب یہ گل کری دی ہے نا کہ انسان خسارے وچ گھاٹے وچ، تے کئی لوگ کہندے لو جی مولوی کہندے نے گھاٹے وچ، میں تے گھاٹے وچ نہیں. میریاں گوجرے 2 دکاناں سی ہن میریاں 5 دکاناں نے. میرے کو پہلے موٹر سائیکل سی ہن میں کار لئی پھرنا. میرا رقبہ پہلے 2 کلے سی ہن 5 کلے نے. میں تے گھاٹے وچ نہیں. میری تنخواہ پہلے 20,000 سی ہن 30,000 ہو گئی. میں تے گھاٹے وچ نہیں. تو لانا ہے اپنا حساب. ایک حساب ہے تیرا، ایک حساب ہے میرے اللہ. سبحان اللہ. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. سبحان اللہ. تھوڑا آکھیا مسجد قریب سارے اکٹھے ہو گیا کچھ. اللہ فرمایا اے ایمان والیو، اے دنیا دا مال، اے اولاد، اے تو انو اللہ دی یاد تو غافل نہ کرتے ہیں. جی دا مال تے جی دی اولاد انو اللہ دی یاد تو غافل کر دے وے وہ نقصان. وہ گھاٹے وچ وہ نقصان والا ہے، وہ گھاٹے وچ. اج غور کر کے ویکھ لو جنہوں مال ملیا ہے، جے تے وہ مال ملن دے باوجود اللہ نو یاد کردا ہے، 5 وقت آن کے اللہ نو سجدہ کردا ہے، رمضان دے مہینے دے اندر تراویح پڑھدا ہے، بڑے ذوق شوق نال روزے رکھدا ہے، پھر تے دا مطلب ہے او دے مال نے انہوں نقصان نہیں دیتا. تے جے وہ اللہ نو بھول گیا، نماز پڑھن دا کو ٹائم ہی نہیں، روزہ رکھن نو دا دل ہی نہیں کرتا، قرآن دی تلاوت دا کو ٹائم نہیں، نیکی دی دعوت دین دا یا نیکی دی دعوت سنن دا کو ٹائم ہی نہیں، تے پھر او دا مال انہوں نقصان بنتا ہے گیا، او دی اولاد انہوں نقصان بنتا ہے گیا. تو حساب لانا ہے دکانہ مکانہ دا، تو حساب لانا ہے جائیداد دا. اللہ دی بارگاہ دے اندر جیڑے بندے نو او دا مال تے او دی اولاد اللہ دی یاد تو غافل کر دے او بندہ نقصان ہے. اچھا کئی کہندے نے لو جی تسی کہندے ہو انسان نقصان وچ ہے، تو اللہ تے فرماندا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان نو تے بہترین سائنچے دے اندر پیدا کیتا. اللہ فرماندا میں انسان نو سب تو بہترین فرمے دے اندر پیدا کیتا، تے ہلے بھی گھاٹے وچ نقصان وچ. میں کہا ایک گل ٹھیک ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسی مانتے ہیں، پر اشرف المخلوقات ہے. بڑی سادہ جی مثال دینا، تواڈے اس علاقے دا کوئی باغ ہوئے، او دا پھل بڑا مشہور ہے، تسی او دا پھل
سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کا جڑا باغ ہے نا وہ پھل بڑا اچھا بڑا عمدہ ہے، وہ امباں دا موسم ہے جی، امب بڑے مشہور نے، بڑے لذیذ اور عمدہ پھل نے امب نے۔ ایک بندہ ہو گیا امب توڑ کے لے آیا، یا وہ دے باغ دے سیب بڑے مشہور نے، وہ ایک سیب توڑ کے لے آیا، پر سیب لے آنا توڑ کے کیڑا، وہ سیب توڑ کے لے آنا جڑا گلیا سڑیا ہوا سی، لے آ کے تو انہوں کہنا لو جی کھاؤ، تسی کہتے ہو اسی تے نہیں کھانا، بھئی اسے باغ دا جی تسی بڑی تعریف کر رہے سی، وہ پاہمیں اسے باغ دا یہ تسی کہتے سی بڑا عمدہ یہ، پر عمدہ ادو ہیں جدوں اے دے وچ کیڑے نہ چلے ہو، جدوں گڑیا سڑیا نہیں سی ادو عمدہ ہے، جدوں اے دے وچ کیڑے چل جان پھر عمدہ نہیں رہندا۔ بلا تمثیل ایک گل ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بہترین سائنجے دے اندر بنایا، لیکن اشرف المخلوقات ہے اے انسان اعلیٰ کدوں ہیں جدوں اے وچ بد عملی دے کیڑے نہ چلے ہون، جدوں بد عملی دے کیڑے چل جان اللہ فرماندا اولئک کل انعام بل ہم اضل، اے ڈنگرا دی طرح ڈنگرا تو بھی بد جان۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے دوست فرمایا اصل دی قسم انسان خسارے بچ، ایک خسارے بچ ہویا کیوں؟ جس چیز نو جس کم واسطے پیدا کیتا جائے وہ چیز وہ کام ہی نہ دے تو پھر وہ نقصان ہی ہے نا۔ اب تسا ساؤنڈ رکھے ہے، یہ ساؤنڈ اس واسطے کہ تواڈے تک میری آواز پہنچائے، کہ جی میری آواز تواڈے تک نہیں پہنچاؤندا تو یہ ساؤنڈ کا کوئی نقصان ہے۔ اسی طرح اب تسی بلب لائے نے روشنی واسطے، جی روشنی نہ ہوئے تو انہاں کا فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں جنوں تے انساناں اپنی عبادت واسطے پیدا کیا، تے جے انسان عبادت ہی نہیں کرتا، پیدا تو کیسا سی انسان کو عبادت واسطے، چغلیاں واسطے پیدا نہیں کیتا، غیبت واسطے پیدا نہیں کیتا، جھوٹ بولن واسطے پیدا نہیں کیتا، اینو لوکاں دے مال چوری کرن واسطے تے پیدا نہیں کیتا، اینو فضول کم کرن واسطے پیدا نہیں کیتا، اینو تے پیدا کیتا سی کہ میری عبادت کرے، تے جدوں تو عبادت ہی نہیں کرتا، جس کام ਲਈ پیدا کیتا گیا جدوں وہ کام ہی نہیں کرتا تے پھر نقصان وچ خسارے وچ منافع تے نہ ہویا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیتا سی، فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، فرمایا میری امت ایک ویلا او بھی آئے گا لوکی پنجا چیزاں نال پیار کرنگے، پنجا چیزاں نو بھول جان گے، سونیا کیڑیاں پنج چیزاں؟ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا نال پیار کرنگے آخرت نو بھول جان گے۔ فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، دنیا دے مال نال پیار کرنگے یوم حساب نو بھول جان گے۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، لوکی محلہ تے مکانہ نال پیار کرنگے قبرہ نو بھول جان گے۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، لوکی مکانہ نال پیار کرنگے قبرہ نو بھول جان گے۔ فرمایا یحبون الذنوب وینسون المغفرہ، لوکی گناہ پیار کرنگے توبہ نو بھول جان گے۔ یحبون الخلق وینسون الخالق، اللہ دی مخلوق نال تے پیار کرنگے پر پیدا کرن والے خالق نو بھول جان گے۔ کیا وہ وقت آ نہیں چکیا؟ سانو دنیا پیاری لگتی ہے، سانو آخرت دے بارے کوئی فکر نہیں، سانو دنیا دا مال چنگا لگتا ہے، اسی کدی یہ سوچے ہی نہیں اسا حساب بھی دینا ہے۔ سانو مکان چنگے لگتے ہیں، ساڈا مکان عالی شان ہوئے، تو پتھر بھی ہوئے، او دے جیسی بھی لگا ہوئے، او دے اندر ساریاں سہولتاں ہون،
کدی یہ بھی سوچا کہ میری قبر جڑی لبنی ہے وہ بھی پتہ نہیں لبنی کہ نہیں؟ کدی قبر دا بھی سوچیا ہی؟ جدو قبر دا سوچیا ہی نہیں اور پھر فرمایا پیار کریں گے توبہ نو بھول جان گے. اج اسی گناہ بڑا سینہ تان کے کرتے ہیں لیکن سانو توبہ دی توفیق نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی کہ مخلوق نال پیار کریں گے اللہ نو بھول جان گے. اج اسی مخلوق نال پیار کرتے ہیں. پنڈ دا کوئی چودھری کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے وہ میٹنگ رکھ لے نا دعوت دے بھی سارے میرے ڈیرے کٹھے ہو جاؤ اسا پہنچنا جڑے بڈھے بابے نے نا وہ کہندے میرے کو نہیں تریا جاتا مینوں منجی تے پا کے لے جاؤ پر میں جانا ضرور ہے. چودھری صاحب نے سدیا ہے, ناظم صاحب نے سدیا ہے, ایم پی اے صاحب نے سدیا ہے, میں جانا ضرور ہے, میں رہنا نہیں. وہ ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب تینوں سد لین, کونسلر صاحب سد لین, ناظم صاحب چیئرمین صاحب سد لین, تو او دے ڈیرے تے اوکھا ہو کے بھی پہنچنا ہے تے تینوں 5 ٹائم اللہ والوں آواز آندی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, آ نماز واسطے, آجا نماز واسطے, حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اوے آجا کامیابی واسطے, آجا کامیابی واسطے. تیرے کو ٹائم نہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا سی کہ لوگ نال پیار کرن گے پیدا کرنے والے خالق کو. تے جے اے واقعہ ہی جدوں انج ہوئے گا پھر والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ دی قسم, اللہ فرماتا اصل دی قسم انسان نقصان. اور پھر شہنشاہ بغداد غوث اعظم سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الفتح الربانی کے اندر فرمانے نے وہ بندیا ایک اے بازار ہے دنیا دا, ایک بازار, یہ بازار ختم ہو جائے گا پھر ایک بازار اگے لگنا ہے, یعنی آخرت کے اندر میدان معاشر کے اندر ایک اے بازار ہے ایک بازار اگے لگنا ہے. فرمانے نے ایس بازار وچوں وہ سودا خریدی جڑا اگے بک جائے. سبحان اللہ. غوث پاک فرمانے نے غوث پاک دی یاریاں بھی دیندے ہو پر غوث پاک دی گل تے بھی عمل کرو. اور فرماتے نے بندیا ایک اے بازار ہے ایک بازار اگے لگنا ہے, ایس بازار تو صرف وہی سودا خریدی جڑا اگلے بازار تے وک جائے, جے گاہک اگلے بازار تے نہ جان. ایسا سودا نہ خریدی اگلے بازار وچ جے گاہک ہی نہ لبن. اے قربانی دا موسم ہوندا ہے, لوکی بکرے لے کے جاندے نے, جے تے بکرے وک گئے پھر تے بڑی گل ہے, تے جے او بکرے وکے نہ اودا ہی لے کے واپس ہونے پہ آن دا بھی کرایہ پی گیا, جان دا بھی کرایہ پی گیا, اوتھے رہن دا بھی کرایہ پی گیا, پھر گھاٹا ہویا کہ فائدہ ہویا؟ گھاٹا ہویا. تے جے ایس دنیا دے اندر رہ کے تو او سودا خریدیا جدا آخر دے وچ گاہ کی کوئی نہ لگیا تے پھر گھاٹا ہویا کہ منافع ہویا؟ گھاٹے دا سودا نہیں کرنا. اللہ فرماتا ہے اصل دی قسم انسان نقصان وچ خسارے وچ. میرے دوست اللہ نے ایویں نہیں فرمایا گھاٹے دا سودا نہ کر, منافع دا سودا کر. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے, ایک بزرگ فرماندے نے کہ مینوں سورہ اثر دی سمجھ ادوں آئی جدو ایک بندہ برف دا پھٹا لا کے برف بیچ رہا. وہ کہندا او یار میری برف خرید لو, تہاڈی مہربانی ہے برف خرید لو, اگر برف نہ خریدی ایک خود جانی ایک کھری جا رہی ہے, تے جدو ایک خود جانی ہے نا مینوں لبنا کچھ نہیں, اے خرید لو. انہاں کہ مینوں ادو سمجھ آئی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. فرماندے نے مینوں ادو سمجھ آئی کہ جدوں یہ برف کھر گئی پانی بن گئی, یہ گھاٹے چ انسان اسی طرح تیری زندگی بھی برف طرح کھر رہی ہے, کھر رہی ہے, نہیں کر رہا, تیری زندگی کھر رہی ہے.
جدو کھر جائے گی فرشتہ اسرائیل آ جائے گا، عمل تو کیا کوئی نہیں، ایسے انتظار کے چلو کل تو کریں گے، پرسوں تو نماز شروع کریں گے، چلو اگلے مہینے شروع کریں گے، ادھر فرشتہ آ گیا تینوں موقع ہی نہ ملیا، پھر میرے دوست دس پھر گھاٹے میں ہویا کہ نہ ہویا؟ یا اللہ ساری گھاٹے میں نے فرمایا نہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جڑے ایمان والے نے نا وہ گھاٹے میں نہیں۔ ہن ایمان والا کو صرف داڑھی رکھ لین دا نام ایمان نہیں، سر تے امامہ رکھ لین دا نام صرف ایمان نہیں، صرف نماز پڑھ لین دا نام ایمان نہیں، صرف روزے رکھن دا نام ایمان نہیں، صرف حج کر لین دا نام ایمان نہیں، ایمان کی دا نام ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اتنی دیر تک تواڈے وچوں کوئی مومن نہیں ہو جنی دیر تک اپنے والدین نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے تے سارے لوکاں نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کر لوے، اونی دیر تک بندہ مومن نہیں بندا۔ میں کیوں نہ کمانا ہو جس کے دل میں محبت نبی کی نہ ہو، جس کے دل میں محبت نبی کی، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونا تو ہے بہت مشکل، مسلمان ہونا تو ہے بہت مشکل، وہ انسان ہو کر انسان نہیں۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پورا قرآن پڑھ لو، اللہ نے پہلے ایمان کی گل کی تھی، پھر اعمال صالحہ کی گل کی۔ جتنے بھی قرآن پڑھ لو، جتنے ایمان اعمال صالحہ کی گل آئی ہے، پہلے اعمال صالحہ کی گل نہیں کی تھی، پہلے ایمان اور عقیدے کی گل۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، مومن بن گئے، پھر نیک عمل بھی کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، حق بات دی تلقین کرتے ہیں، صبر دی وصیت کرتے ہیں۔ فرمایا وہ سارے وچ نہیں۔ ہن ذرا ترتیب دیکھ لو قرآن نے کی رکھی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلے مومن، نماز بعد وچ، روزہ بعد وچ، حج بعد وچ، زکات بعد وچ، نوافل بعد وچ، پہلے مومن بن۔ سبحان اللہ۔ تے جدے دل میں محبت نہیں وہ مومن ہو سکتا، یہ تو میرے نبی دا فرمان ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی جلد صفحہ 7 پہ لا یؤمن، فرمایا بندہ بے ایمان جڑا اپنے والدین نالوں ود کے، اپنی اولاد نالوں ود کے تے سارے لوکاں نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کردا۔ اچھا ایک بندہ مومن نبی پاک دی محبت دل وچ رکھے نا، مومن ہون دے تے تقاضے پورے نہ کرے تے نمازاں ٹکائی رکھے، نمازاں بڑیاں پڑھتا ہے، روزے بڑے رکھتا ہے، حج بھی کری جاوے ہر سال، زکاتاں بھی دئی جاوے۔ میں کیا میرے دوستا یاد رکھ لے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھتے روزہ پڑھتے، حج زکات بھی رکھنا چاہیے، حج بھی کرنا چاہیے، زکات بھی دینی چاہیے، پر پہلو مومن بن، پہلے مومن بن، میرے نبی دی محبت دل وچ پیدا کر۔ ایمان نہ ہے میرے نبی دی محبت دا، جے میرے نبی دی محبت تیرے دل وچ نہیں تے تیرے حج زکات نمازاں کس کھاتے، تیرے حج زکات نمازاں کس کھاتے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا
او جے نہیں دل وچ پیار مدینے والا مدینے والے دا او بن تو وی یار مدینے والے دا بن جا تو وی یار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے ایمان ہی نہیں عبادت کا فائدہ منہ تے مار دیتی جائے گی تیری عبادت ہے بڑی سادہ مکان بنانا ہے مکان دے تھلے پہلے بنیاد مضبوط رکھتے تاں تے دیوار بنتی ہے تے تھلے بنیاد ہی نہیں ہواج تے دیوارہ نہیں بندیاں نا تے اس واسطے تھلے بنیاد رکھنی پہنی ہے پھر اتے عمارت قائم ہوندی ہے وہ اتے مکان پہندا ہے پاویں 3 منزلہ بنا لو پر پہلے تھلے عمارت دے بنیاد مضبوط ہے تے میرے دوستا تیرے اعمال دی بنیاد ایمان ہے اور ایمان نہ ہے میرے نبی دی محبت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق ایمان نہ ہے میرے نبی دی محبت آ اچھا پھر تسی آکو گے لو جی اس نبی پاک نے محبت کرتے ہیں نہ میرے بھی محبتیاں کوئی نشانی جنوں کسی نال محبت ہوئے سب تو پہلی نشانی یہ ہے جنوں کسی نال محبت ہوئے وہ دے آنکھ سبحان اللہ وہ دی داد کرتا ہے وہ دی آنکھ لگتا ہے بڑی سادہ جی مثال ہے حافظ محمد فیضان صاحب تو کسی طالب علم نو کہن کہ جا باہروں پانی کا گلاس لے کے آ وہ کہے استاد جی مینوں تہاڈے نال محبت بڑی ہے پر پانی تسی آپ ہی لے کے آؤ کیسی محبت جدھر محبت ہوئے جدھر محبت ہوئے وہ دے آنکھیں لگیا جاندہ ہے محب اور محبوب دی محبت دے کچھ تقاضے پہلی یہ ہے کہ محب محبوب دے آنکھیں لگے محبوب دے فرماتا ہے لا تسألونی عن شیئن ما بینکم و بین ساعتے الا نبعتکم او اخبرتکم محبوب فرماوے صحیح بخاری کے اندر کہ ہون تو لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں نے پوچھ لو میں در سکتا کہ مجھے پونی آنکھ نکال دا پتہ کوئی نہیں کیسا محب ہے یہ تے محبت نہ ہوئی پھر محبوب آکے کسی غیر معلوم نظر پڑھ کے نہ بیٹھی تے مجھے کو بیٹھ دا پھر محبت نہ ہوئی محبوب آکے قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے تیریاں نماز پڑھ کے آنکھیں ٹھنڈیاں نہ ہوں محبوب آکے کہ کسی دا حق نہ مارو تسی حق مار دے پھرو محبوب آکے ماں پیو دا احترام کرو تسی ماں پیو نو گالا کھٹو پھر محبت نہ ہو محبت دی پہلی محبت محبوب اور محب دی محبت دا پہلا تقاضا کی ہے کہ محب محبوب دے آنکھیں لگتا ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیتا سانو اتھے آنکھیں لگنا ہے دوسری علامت یہ ہے دوسرا تقاضا یہ ہے بندے کا محبت ہوئے دنیا جنہوں بندہ محبوب سمجھتا ہے نا وہ دی اتباع کرتا ہے اطاعت اور اتباع فرق ہے اطاعت کا معنی آنکھیں لگنا اتباع کا معنی اردو لغت والے نے بڑا پیارا کیتا ہے نقش قدم تے چلنا سبحان اللہ نقش قدم تے چلنا تے ویسے اتباع کا معنی کی ہے اطاعت کا معنی ہے محبوب نے کام آکھیا ہو کر چھڑیا اتباع کا معنی ہے محبوب نے آکھیا نہیں پر محبوب نو کر دیا ویکھ لیا اوویں محب نے شروع کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ نماز پڑھتے سی نا سفر کے ہوتے نماز دا ٹائم ہو جاتا
جناب نماز پڑھ لی ہے. فرمایا جدوں میرے آقا ادھر آئے سی انہاں کتنے پڑھی سی؟ وہ جناب وہ جگہ پہاڑ کے پاسے اوتھے ہے. فرمایا چلو اوتھے چل کے پڑھتے. جناب ذرا پڑھ پونا پینا سفر زیادہ پی جانا. فرمایا سفر دی خیر ہے نماز اوتھے پڑھنی جتھے یار نے پڑھی. سبحان اللہ. یار نے تو نہیں سی آکھیا اوتھے جا کے پڑھے. یہ اوتھے جا کے پڑھ رہے ہیں. ابو داؤد شریف اور حدیث دی دیگر کتاباں میں موجود ہے. ایک صحابی نے اے کتے والا بٹن اپنا نا اتار لیا. نال دا صحابی پوچھنے لگا ہنے تیرے کے بٹن ایسی ہے اوپر والا کدھر گیا؟ انہوں نے کہا میں اتار لیا. انہوں نے کہا تو کیوں اتاریا؟ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام خطاب کر رہے سن نبی پاک علیہ السلام نے میں دیکھا آپ دا اوپر والا بٹن نہیں سی ہے لتھا ہویا سی تو میں بھی لا لے. سبحان اللہ. اینو کہندے اتباع نقش قدم تے حضرت عبداللہ بن عمر نشا قدماں دے نشان لب لب کے اوتے نماز پڑھدے سن. اور بچے ادھر تھوڑے دور کر دو آواز نہیں چاہیے. اور پھر محب کی محبت دا تیسرا تقاضا یہ ہے بندے نوں جہدے نال محبت ہوے نا. بڑی اہم گل کر لگا. بندے نوں جہدے نال محبت ہوے نا پھر اونوں اپنے ورگا نہیں سمجھدا. کیا بات کیا بات بڑی بات. اونوں اپنی مثل نہیں سمجھدا اپنے ورگا نہیں سمجھدا. ورگے والا ورگا ہی پاڑ چھڑدا ہے. نالے محب آکھو نالے اپنے ورگا آکھو. نالے محبوب آکھو نالے اپنے ورگا آکھو. محبوب تے ہوندا ہی ہوئے جہدے وچ تیرے نال کوئی کمال ود ہوے. جے اپنے ورگا ہوے اونوں تے محبوب بنائی گئی. سبحان اللہ. تو محبوب اور محب کی محبت دا یہ تقاضا ہے کہ محب وہ ہوتا ہے کہ محب محبوب نو اپنے ورگا نہیں سمجھتا. اپنے ورگا نبی پاک علیہ السلام مسجد کے اندر موجود نے. آقا علیہ السلام نے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا. آقا علیہ السلام نے سوم وصال شروع کر دیتے. سوم وصال کا مطلب کہ مسلسل روزہ. ایک دن سحری کر لی گفتاری بھی کوئی نہیں ابو سحری کی کوئی یہ کہتے ہیں مسلسل روزہ. تے صاحب کیا کہ آقا علیہ السلام سوم وصال رکھتے ہیں صاحب شروع کر لیں. دوجا یا تیجا دن ہو جانا صحابہ دے رنگ زرد ہو کمزوری دی آثار نظر آئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تانوں کی ہویا؟ آقا تسی سوم وصال شروع کیتا اساں بھی کر لیا. میرے نبی منبر پہ آگے فرمایا ایوکم مثلی. سبحان اللہ. بخاری شریف میں فرمایا ایوکم مثلی. تواڈے چوں کون ہے میری قسم؟ ایوکم مثلی. تواڈے چوں کون ہے میرے ورگا؟ اٹھے نہ ذرا. سارے صحابہ موجود نے کوئی نہیں اٹھیا. کوئی نہیں بولیا. سونے قرآن چاہتا ہے کل انما بشر مثلکم. سونے تسی ساڈے ورگے ہو میں تواڈے ورگا ہی ہاں. کوئی نہیں بولیا. میرا سونا کہندا ایوکم مثلی. کون ہے تواڈے چوں میرے ورگا؟ ابو بکر صدیق موجود نے پر بولے نہیں. عمر فاروق موجود نے پر بولے نہیں. عثمان غنی موجود نے پر بولے نہیں. حیدر کرار موجود نے بولے نہیں. اشرف موجود نے پر بولے ہی نہیں. جے پھر تھوڑی جی گل ہور کھول کے کر دیاں تسی بچے دی شادی کردے ہو. جو تسی لڑکی دی شادی کردے ہو تانوں کوئی پوچھدا ہے کہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تو شادی کیتی بیٹے دی کتھے کیتی؟ انہیں کہا ساڈے ورگے سی. اپنے ورگے سی سا کہ گزارا چل جائے گا. اپنے ورگے نہیں ساندا جائے اوتھے کر دیتی. اور تو لڑکی دی شادی کیتی کتھے کیتی؟ انہیں کہا ساڈے ورگے سی اوتھے شادی کر دیتی. اس کے بھی اپنے ورگے نیچے کام چل جائے گا. ابو بکر صدیق دی بیٹی میرے نبی دے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ. ابو بکر صدیق دی بیٹی میرے نبی دے گھر. عمر فاروق دی بیٹی میرے نبی دے گھر. عثمان غنی دے گھر میرے نبی نے دو صاحبزادیاں مولا
ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਯੋ ਕੋ ਮਿਸਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਿਸਲ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ, ਸੁਸਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬਲੂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ کہ میں تو اپنے ورگے سمجھے سے تا ہی اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ مولا علی تو اپنے ورگا عثمان غنی اٹھ پہ میں تو اپنے ورگا سمجھا سے تو یہ دو بیٹیاں کا رشتہ میرے اندر ایوکم مثلی، اللہ فرماندے نبی فرماندے ایوکم مثلی، تواڈے وچوں میری مثل کوئی نہیں بولیا۔ یہ مطلب ہے صحابہ کو پتا سی ایوکم مثلی سوال ہو رہے کل انما انا بشر مثلکم، سبحان اللہ۔ جہاں محبت ہوئے بندہ نو اپنے ورگا نہیں سمجھتا، کہ جڑا ورگا سمجھے وہ محب نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ چونکہ محب سن، انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں بولیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا لستو کحیاتکم، میں تواڈے ورگا ہے ہی نہیں۔ پھر بھی یقین نہیں ہوتا۔ اچھا مزیداری کی گل ہے، جنہاں نو میرے نبی نے پوچھا ایوکم مثلی، بخاری شریف کے اندر 6-7 مقام تے حدیث موجود ہے، ایوکم مثلی، تواڈے وچوں کون میری مثل ہے؟ وہ بولے نہیں۔ 1400 سال نہ گیا، پھر ہن کئی بولے اسی۔ جنہوں پوچھے نہیں وہ بول، جنہوں پوچھیا وہ بولے نہیں، تو جنہوں پوچھے نہیں وہ بولی۔ جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلاں، او جنہ نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلاں، کہ جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں، جیڑے راز حقیقت نو جان گئے نے، اور راز حقیقت نو بھول دے نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اور پھر جنہوں محبت ہوئے، محب اور محبوب دی محبت دا یہ بھی تقاضا ہے، جن نال بندے نو محبت ہوئے نا انہوں او دے جو عیب نظر نہیں ہو، او دے جو عیب لبدا بھی نہیں، او دے جو عیب کڑدا بھی نہیں۔ جن نال محبت ہوئے او جو عیب نہیں لبدا۔ سب جی مثال دینا، باپ بیٹے نو بھی آپس میں محبت ہوندی ہے۔ کسی کا باپ چٹا انپڑھ ہوئے نا تو کوئی بندہ انہوں آکھے بھی تیرے والد کی تعلیم کنی سی، انہوں نے پتا ہے کہ عیب میرے والد ہے، وہ پڑھے نہیں، پر اس عیب کو عیب بنا کے کبھی بیان نہیں کرے گا۔ وہ اس عیب کو کمال بنا کے بیان کرے گا کہ میں آکھے اللہ بخشے ویسے میرے ابا جی ایک دن میں سکولے نہیں سی گئے، پر بڑے بڑے پڑھاکوانوں چپ کرا دیتے سن، ہے عیب پر کمال بنا کے بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بیٹا جو ہے، یہ بیٹا جو ہے اپنے باپ دا عیب نہیں بیان کرتا، انہوں کمال بنا کے بیان کرتا ہے کہ ایک دن بھی سکولے نہیں گئے پر بڑے بڑے پڑھاکوانوں چپ کرا دیتے سن تے جی چلے جاتے۔ پھر کمال بنا کے بیان کیتا ہے عیب کیوں؟ اور جن نال محبت ہوئے وہ عیب ہوئے بھی کہ وہ عیب لگتا نہیں، عیب نظر نہیں ہوتا، بندہ انہوں عیب سمجھتا نہیں، اور باپ عیب ہے بھی سن، بیٹا عیب نہیں منگا۔ تو جس مصطفیٰ وچ اللہ نے عیب رکھے کوئی جڑا وہ جو عیب لگتا پھر آکے میں محب نہیں۔ جس مصطفیٰ کریم دے وچ اللہ نے عیب رکھے کوئی نہیں، صحابی رسول و احسن منکا لم ترکت عین۔ حسان بن ثابت نبی پاک کے نعت خان صحابی، اسی نعتہ پڑھتے ہیں تو آٹے سامنے نعت خان ہوندہ ہے، ساڑھے سامنے نعت پڑھتا ہے، ایک نعت خان ہوئے جڑا میرے نبی دے سامنے کھلو کے پڑھتا ہے، احسن منکا لم ترکت عین،
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سونیا تیرے نالوں ود کے حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھے ہی نہیں، صرف میری آنکھ کا ہی قصور نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تیرے نالوں ود کے حسین و جمیل کسے ماں نے جنے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ اے جے صحابہ دی بولی خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ سونیا اللہ نے تو انہوں ہر عیب تو پاک پیدا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ گویا کہ تو انہوں تو اڈی مرضی دے مطابق پیدا اے عاشقہ دی بولی اے محبہ دی بولی کہ سونیا اللہ نے تو اڈے وچ کوئی عیب رکھے ہی نہیں، جے کوئی آکے نہیں نبی نو ایس چیز کا پتہ نہیں سی، اینج نہیں سی کر سکتے، اینج نہیں سی کر سکتے، او کھار گوار گیا میں شاید وہ تے لبیا نہیں، فلانا کام ہو گیا تو تے اینج کیوں نہیں کیتا؟ یہ جڑا سوکڑا والے نے یہ نبی نے نالے کلمہ پڑھنا یہ اجازت دیتا ہے نہیں، جس نال پیار ہوئے او تے اعتراض نہیں ہوندا، او تے شک نہیں ہوندا، جس تے شک ہوئے او دا کلمہ نہیں پڑھی دا، جس دا کلمہ پڑھی ہو تے شک نہیں کردا۔ جدت ایمان جدت کلمہ پڑھیے ادھر شک نہیں کریدا، جدت شک کریے ادھر کلمہ نہیں پڑھیدا۔ سانو مرزا قادیانی تے نہیں سی ایمان، اسی ادھر کلمہ پڑھیا، اسی کہنے اللہ کا لعنت تیرے تے بے ایمان کانیا کیوں؟ میرے نبی نے فرما دیتا لا نبی بعدی، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، ہن اسی نو کیوں ایمان نہیں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قرآن دے سلوک نو سمجھو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تاکید کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا وہ سارے وچ نہیں، لیکن ترتیب کی یہ پہلے ایمان، پہلے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تو نماز فائدہ دے گی، عقیدہ ٹھیک ہوئے گا روزہ بھی فائدہ دے گا، عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تو باقی اعمال صالحہ بھی فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، بندہ صحیح مومن نہیں، نہ نماز دا فائدہ، نہ روزے دا فائدہ، نہ حج دا فائدہ، نہ زکات دا فائدہ، یہ ساری باتاں تیرے منہ دے مار دیتی جان گیاں جنی دیر تک تیرا ایمان مکمل نہیں، تے ایمان اونی دیر تک مکمل ہونا نہیں جنی دیر تک سچی محبت میرے مصطفیٰ دی۔ اب میں تھوڑا کافی ٹائم لے لیا، جو حافظ صاحب نے میں روٹین دیتی سی اس کے مطابق وقت مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو میرا سب ناصر ہوئے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔